बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्से मुस्तफ़ा के साथ आपकी अपनी मेज़बान रोज़ी इरफान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, माह रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है। ये माह रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा है और इसमें हर लम्हा अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत बरसती रहती है। इस पहले अशरे में हम वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला से आफियत की दुआ मांगते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से रहम का तलबगार होना चाहिए, क्योंकि इस अशरे में ही अल्लाह ताला की रहमत बंदों को तलाश करती है। इसलिए अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह सुब्हाना ताला के हमा वक्त रहम के ही तलबगार रहना चाहिए, इसको राज़ी करना चाहिए। इसके बारे में हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते रहना चाहिए। हम भी उन पर दरूद व सलाम भेजते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हमको भी अता कीजिए दीदार की दौलत, हम दिल में लिए हसरतें दीदार खड़े हैं। रख लेना सरे हश्र गुनाहगार का पर्दा, आँखों में लिए अश्क से हाकार खड़े हैं। मदीना 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 मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। हो जाए मेरी आँखों को, हो जाए मेरी आँखों को दीदार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। जन्नत से भी आला है मदीने की ये नगरी, जन्नत से भी आला है मदीने की ये नगरी। महका हुआ पंजतन से है, महका हुआ पंजतन से है गुलजार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना,
اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، صدقہ غم حسین کا سن لی جو دہائی، صدقہ غم حسین کا سن لی جو دہائی، غم ٹال دو جو میرے ہیں، غم ٹال دو جو میرے ہیں، غم خار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ۔ ناظرین، پروگرام عکس مصطفیٰ میں مدینہ منورہ سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر ہیں معروف روحانی اسکالر علامہ عظیم جی۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ وہ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ علامہ عظیم جی سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ عظیم جی، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میں شکر گزار ہوں QD کا اور آپ کا کہ رمضان المبارک کے اس رحمت پر مہینے کے بارے میں آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں اور مجھے موقع دیا آپ نے۔ آج میں مسجد نبی علیہ السلام میں یہ رحمت جو مہینہ ہے، یہ اللہ کی ایسی رحمت ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پر مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، مسجد نبی علیہ السلام میں یہ ایسا شاید عید پر بھی کبھی سمانا ہو کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ، میری تھوڑی خاص تھی، لیکن ہمارے بہت سارے بزرگ پاکستان سے، ہندوستان سے اور پوری دنیا سے آتے ہیں، تو ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا چائے کا سفرہ وہاں پر لگتا ہے، سفرہ افطار پارٹی کا جو اہتمام کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر تھے، تو میرے اس پروگرام کے لیے جب میں اجازت لے رہا تھا تو مجھے پیر آف سندھ، پیر مصطفیٰ شاہ راشدی، پیر کوٹ، پیر پگارا صاحب کہ انہوں نے، اور پیر منور شاہ صاحب بخاری جو ہے، پیر منور حسین جماعتی علی پور شریف والے، انہوں نے ایک تو آپ کے اس پروگرام کے لیے آپ کے لیے نیک تمنائیں بھیجی ہیں کہ کو شاہد عظیم صاحب کو، بھائی کو اور پورے عملے کو ہماری طرف سے نیک تمنائیں دیں، اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ یہ ہم دعا بھی کر رہے ہیں، یہ رحمت کا ہی اثر ہے کہ بہت سے اللہ والے مشرق و مغرب سے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر اللہ کی رحمت کو لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا کہ ہم نے پہلی امتوں پر روزے جو ہے فرض کیے، تمہارے اوپر بھی فرض کیے، اور پھر مسلمانوں کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے خاص رعایت دی کہ بیماروں اور مسافروں کو چھٹی دے دی، روزے معاف نہیں کیے، چھٹی دے دی کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے، سفر میں ہیں، بیمار ہیں، تو آپ کے لیے اللہ کی رحمت تو آپ کو ملے گی، لیکن آپ اپنا علاج کریں، اپنا سفر مکمل کریں، اس کے بعد آپ ان روزوں کو مکمل کریں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سحری کے وقت اٹھتا ہے تو آسمان پر ایک فرشتہ منادی دے رہا ہوتا ہے، یہ پوری حدیث نہیں ہے، ایسا مفہوم ہے، تو وہ فرشتہ جو ہے منادی دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ سے رزق طلب کرے، کوئی ہے جو اللہ سے معافی طلب کرے، اور اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اس رمضان المبارک میں اس کی جو فلسفہ رمضان ہے، فلسفہ صوم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک خاص وقت میں جب اللہ کا حکم آ جائے تو حلال چیز بھی اپنے اوپر اس وقت تک، معین وقت تک اپنے لیے حرام کرو،
اپنے لیے اس کو اپنے سے دور کرو. کھانا پینا جائز ہے لیکن شہری کے وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آپ کے اوپر یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو ممنوع کر دی گئی. اور جب آپ جائز چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی ایک پریکٹس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احکام کا ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ برائی ہے, یہ غلط کام ہے, یہ اس طرف نہ جائیے, تو بندہ جو ہے وہ اس سے رک جاتا ہے. تو رمضان ایک طرح سے پریکٹس کا, اور اس میں رمضان اور قرآن کا ربط ہے. یہ رمضان اللہ کا مہینہ, رمضان قرآن کا مہینہ ہے. قرآن حکیم فرقان مجید لوح محفوظ میں اتارا گیا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا. تو کس رات میں لوح محفوظ پر یہ قرآن اتارا؟ وہ رمضان مبارک کی آخری راتوں میں سے ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بھی بلند ہے. انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا. یہ ایسی رحمت رکھی ہے کہ رمضان میں اگر آپ ایک نیکی کریں تو آپ کی نیکی جو ہے وہ 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے, اور 70 درجے بلند ہو جاتے ہیں, 70 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. اور اگر آپ ایک نماز, جو مرد ہیں, عورتوں کے لیے نہیں, عورتیں اگر اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں گی تو ان کو بھی اس میں 70 پلس ملٹیپلائی 27 کا ثواب ملے گا. لیکن مردوں کے لیے ہے کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, چاہے وہ اپنے مسجد میں پڑھیں, اپنے گھروں میں پڑھیں, اپنے دفتروں میں پڑھیں, اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس میں جب انسان کو خود بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے تو پھر انسانیت کی بھوک اور پیاس اس آدمی کے سامنے آ جاتی ہے. تو اصل میں اللہ کی رحمت کہ جو اللہ کام کر رہے ہیں, اللہ اپنے بندوں کو کھلاتے ہیں, اللہ اپنے بندوں کو پلاتے ہیں, چاہے وہ فرما برداری کرے یا نہ کرے, اللہ انہیں کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں. تو اسی طرح سے جب بندہ اللہ والا کام کرتا ہے, اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے, اللہ ان سے خوش ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے. اس مہینے میں ہمیں سب سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. استغفار کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہے اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ میلا کپڑا ہو تو اس میلے کپڑے کو جب آپ پانی اور صابن لگا کے تھوڑا سا اس کو ایسے ملتے ہیں تو اس میں وہ جو اس کے اندر جتنی بھی کپڑے کے اندر میل کچیل ہوتی ہے وہ باہر نکل آتی ہے. اور پھر اللہ کی رحمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے میرے ہم سب کے گناہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے دھو دیتا ہے جیسے بالکل کبھی کیے ہی نہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جی جی علامہ صاحب, اس عشرہ رحمت میں مسلمان کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں, اپنے رب کائنات کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ جی علامہ جی. میں معذرت کے ساتھ میں چاہوں گا, میں عرض کروں کہ اللہ تو میں نے کئی بار اپنے پروگراموں میں عرض کیا ہے, جی جی, اللہ تو مالک ہے, اللہ تو رحمان الرحیم ہے. بعض روایات میں آتا ہے 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, لیکن 70 ماؤں کی روایت جو ہے وہ حدیث میں اکثر آپ نے سنی اور پڑھی ہوگی. اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے, جب بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے, گناہوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے, تو بزرگ کہتے ہیں, احادیث میں آتا ہے, اللہ اس بندے کی توبہ کا اس طرح سے انتظار کرتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی کسی جنگل بیابان میں چلا گیا, ریگستان میں چلا گیا, اور وہاں پر نہ کوئی پانی ہے اور وہ نہ کوئی آبادی ہے. وہاں پر اس کی جو گاڑی ہے, وہ پہلے اونٹ کا ذکر ہوتا تھا, وہ ذکر تو حدیث میں اونٹ کا ہے, لیکن وہاں پر اس کی گاڑی خراب ہو جائے اور اس آدمی کے پاس سے کوئی آ کر لوٹ لے اس کو, اس جنگل میں سے اس کا سارا سامان لے جائے, اور وہ بے سر و سامان ہو اور اللہ سے پکار رہا ہو کہ اللہ مجھے زندگی دے دے, کسی طرح سے مجھے میری مدد کر, تو وہ اسے کہتا کہتا اس کو اونگ آ جائے. تو جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے تو اس کی گاڑی بھی سٹارٹ اس کے پاس کھڑی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پانی کا بھی بندوبست کر دیا ہے, اور وہ جتنا خوش ہوتا ہے, اللہ اتنا اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے, اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے. تو رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریق تو یہ ہے کہ ہم استغفار کریں. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین, استغفر اللہ ربی بكل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اللہم انک عفو کریم حلیم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے کا کہ اللہ بالکل ہم سے راضی ہو جائے، کہ ہم 5 وقتی نماز پڑھیں، اپنے والدین کا ادب کریں، اطاعت کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش سلوکی کے ساتھ رہیں، قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور بھوکوں کے لیے پیاسوں کے لیے کھانا کھلائیں، روزہ داروں کی روزہ افطار کروائیں یا ان کی سحری کا انتظام کریں۔ اللہ اس سے بے حد راضی ہو جاتے ہیں، اور آپ کے اور میرے رزق میں اللہ بے پناہ جو ہے وہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے راضی کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا جائے، اور وہ لوگ وہ جو ایسا کام کرتے ہیں انہیں اللہ پاک اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اولیاء بنا لیتا ہے، اور ان اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ وہی ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے ساتھ ملائیں، اور دوسری مخلوق ضرورت مند جو ہے، کوئی بھوکا ہے کوئی پیاسا ہے، اس کو کھانا کھلائیں، روزہ داروں کے روزہ افطار کرائیں، اور اپنے جو ملازم ہیں ان کے ساتھ نرمی برتیں، ان کے کام جو ہے ان میں زیادہ تھوڑا نرمی کر دیں، اوقات کار میں تھوڑا سا نرمی کر دیں، اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ حقوق العباد سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ تو اللہ کی کرم ہے، اللہ تو راضی ہو جاتے ہیں۔ حقوق العباد میں جب ہم سے کوئی کمی ہو گئی ہے، کسی بہن بھائی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، کسی دوست احباب کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، یا ان سے معافی تلافی کر کے ان کا اگر کوئی حق ہم نے کھا لیا ہے تو ان کا حق ادا کیا جائے۔ خاص طور پر میں کہوں گا کہ اہل پاکستان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے، بہنوں کو بہلا پھسلا کر بلیک میل کر کے ان سے معافی تلافی کرا کے ان کی حصے کی زمین جو وراثت کی ہوتی ہے وہ لکھوا لیتے ہیں۔ اب تو خیر پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کا باقاعدہ طور پر فیصلہ دیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، بہنوں کو ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا خیال کیا جائے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، اور روزہ داروں کے ساتھ نرمی برتی جائے، اور روزے رکھ کے پچھلی رات کو اللہ سے رو کر مانگا جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، راضی ہوتا ہے جی اللہ پاک۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ علامہ صاحب، کیا پہلا عشرہ رحمت میں کوئی مخصوص وظائف اور دعائیں ہوتی ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ بزرگوں نے تو بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے لیے، لیکن ہمارے جو میں نے اپنے اساتذہ کرام سے دیکھا ہے یا میرے تجربے میں ہے کہ ہمیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی ایک تصویر اور ایک تصویر درود مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اور ایک تصویر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ 100 مرتبہ یہ روزانہ صبح شام پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی موقع ملے تو سجدے کے اندر چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کر اپنے رب سے کہیں یا اللہ میں ہار گیا، اللہم ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں اپنی زندگی میں ہار گیا، شیطان مردود بہت طاقت والا ہے، میرا نفس ہمارا شیطان کے ساتھ مل گیا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور اے اللہ میری مشکلات کو دور کر دے، اور اے اللہ مجھے اپنا بندہ بنا لے۔ جب بندہ اپنے رب سے اس طرح سے گر گرا کر دعا کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ اس سے مان جاتے ہیں، اور اس وظیفے کو لازم پکڑیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان مجید، چونکہ قرآن کا ربط ہے رمضان کے ساتھ، قرآن رمضان میں اتارا گیا تھا، تو قرآن حکیم فرقان مجید کا ایک رکوع روزانہ چاہیے تو ایک سپارہ روزانہ پڑھے، ایک رکوع جو ہے کم سے کم ترجمے کے ساتھ پڑھے، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں اور بھی بزرگوں نے بہت سارے وظائف بتائے ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے بزرگوں سے پوچھنے چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صبح جو ہے تہجد کے بعد اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو سورہ یاسین پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے اگر آپ سورۃ ملک پڑھ لیں۔ سورہ ملک کا ایسا بزرگ بیان فرماتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے
کہ جب بندہ مرے گا اور سوال و جواب کے لیے مبشر اور نذیر بشیر آئیں گے. اچھا ایک اور بڑا یہ ایک بات ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے ابھی تک بڑے بڑے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں. منکر نکیر کافروں کے پاس آتے ہیں. مسلمانوں کے پاس صرف مبشر اور بشیر آئیں گے, بشارت سنانے والے آئیں گے, وہ خوشبوئیں لے کے آئیں گے. اور جب وہ مومن بندہ مر گیا ہوتا ہے اس کے پاس جب جائیں گے تو نہایت بہت پیارے طریقے سے اس کو سوال پوچھیں گے. اور جب وہ بندہ اٹھے گا تو وہ سورہ ملک جو ہے جو بندہ سورہ ملک رات کو روزانہ پڑھتا ہے, سورہ ملک جو ہے ایک حور کی تلاوت کیا کرتا تھا کہ اللہ کا بندہ ہے, یہ اللہ کی نماز پڑھا کرتا تھا, تو وہ بندے کو حوصلہ ہو جائے گا اور وہ بندہ جو ہے مبشر اور نذیر بشیر کے سوالوں کا جواب احسن طریقے سے دے گا. اور اس طرح سے اس کی قبر جو ہے وہ بھی بہت ہی جو ہے نورانی ہو جائے گی, جنت بن جائے گی. اس لیے قرآن حکیم فرقان مجید ضرور پڑھنا چاہیے. بالکل ضرور پڑھنا چاہیے. ناظرین, علامہ عظیم جی کے پر اثر خطاب کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان روزی عرفان کو جی علامہ جی حالات بھی ہے, جی ہم سب کو چاہیے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اور سارے اختلافات اپنے ختم کریں, اپنے ماں باپ کو راضی کریں, اپنے قرابت داروں کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کریں اور بچھڑے ہوئے اور روٹھے ہوئے کو منائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین, علامہ جی کے اس پرزور خطاب کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان روزی عرفان کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اجازت دیجیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. مجھے خوب جان لے یہ منزلیں, مجھے خوب جان لے منزلیں, یہ شکست پا کوئی اور ہے بالغ اللولاب کمال ہی. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ درے حبیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, بالغ اللولاب کمالہ. جسے چاہ در پہ بلا لیا, جسے چاہ
کیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالا غلولا بے کمال ہی۔ میں بروں سے لاکھ بروں سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ بروں سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بالا غلولا بے کمال ہی۔ تجھے منور بے نوا، تجھے منور بے نوا، در شاہ سے چاہیے اور کیا، جو نصیب سے ہو کبھی سامنا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالا غلولا بے کمال ہی، کشف دجا بے جمال ہی، خاصونا جمیعو خصال ہی، صلو علیہ وآلہ ملغ اولا بے کمال ہی۔